اور آخر میں فرمایا کہ تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک میرا جنازہ پڑھائے گا، ایک ان کا جنازہ پڑھائے گا، کہ تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھائے گا۔ 4 جولائی 1943 کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اب قائد اعظم کا حال کیا ہے؟ قائد اعظم کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان کے ڈاکٹر ہیں اور ان کے ایک ADC تھے، تو بالکل جب زیارت میں تھے، زیارت مقام کا نام ہے، قائد اعظم کے آخری لمحات تھے، تو وزیر اعظم خان لیاقت علی خان یہ ملاقات کے لیے آئے، 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اس میں اور جو باتیں ہوئی ان میں ایک بات یہ ہوئی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خان لیاقت علی خان سے فرمایا کہ میرا انتقال اب قریب ہے، مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت آ چکا، آپ فون کریں کراچی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ کو ابھی فون کر کے بتائیں کہ میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھانی۔ انہوں نے وصیت کی، خان لیاقت علی خان پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم ہیں، کہ آپ کراچی فون کریں اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو کہیں کہ میری وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے، میرا وقت مجھے لگتا ہے قریب آ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بعد خان لیاقت علی خان باہر آئے، فوراً کراچی فون کیا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ دیکھیں حالات طبیعت کے بہت خراب ہو چکے ہیں اور بیماری بہت بڑھ گئی ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے کراچی رہنا ہے، کہیں سفر پہ نہیں جانا، نماز جنازہ آپ نے پڑھانی۔ پھر قائد اعظم کا انتقال ہو گیا اور قائد اعظم کی نماز جنازہ ڈاکومنٹڈ بات ہے، تصویریں بھی موجود ہیں۔ کس نے پڑھایا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور آپ کے خلیفہ مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں نماز جنازہ ہوئی، 4 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ کچھ خطاب بھی فرمایا جس کے الفاظ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں، اور غور کیجئے۔ دیکھیے، دنیا میں کھوٹ چل سکتی ہے، منافقت چل سکتی ہے، دو رنگی چل سکتی ہے، موت کے بارے میں بالخصوص نماز جنازہ کس نے پڑھانی ہے اس کے انتخاب کے بارے میں منافقت نہیں چلتی۔ کیا کوئی لبرل سیکولر بے دین آدمی کسی محدث کو، شیخ کو، عالم کو اور اس حلیے والد کو اپنی نماز جنازہ کے لیے وصیت کر کے منتخب کرتا ہے؟ خود سوچیں۔ یہ تو وہ چیزیں جو سرکاری طور پہ بھی محفوظ ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ نماز جنازہ کی دیکھیں، مجھے اور آپ کو سب کو دنیا سے جانا ہے، اگر ہم کو انتخاب دیا جائے کہ جی آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے، تو ہم کیا فیصلہ کریں گے کہ بھی اس وقت جو سب سے بزرگ ہستی اللہ کے ہاں ہو ہمارے نزدیک، جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت نیک اور متقی آدمی ہے، لازمی بات ہے ہم میں سے ہر ایک اسی کا انتخاب کرے گا کہ بھئی یہ اللہ والا نیک آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے، جس سے کہ اس کو قلبی محبت بھی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو جس سے انسان کو نفرت ہو اس کے بارے میں کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے؟ تو یہ محبت کی دلیل ہے، قائد اعظم کی علماء سے محبت کی دلیل ہے۔ تو قائد اعظم کی سوچ تو دیندار سوچ تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔